یہ مسلمان جب دعوت کے میدان میں حرکت کر رہا تھا اور اس کا ایک ایک سانس اللہ پاک کی دین کے لیے وقف تھا اور اس کا ایک ایک مال روپیہ اللہ پاک کے دین پہ قربان تھا اور اس کی تمنا اللہ کے نام پر مرنے کی اور اللہ کے راستے میں قبر بنانے کی تھی، تو میرے بھائیوں ان کی دعائیں عرش معلیٰ سے ٹکرا رہی تھی، ان کا رونا فرشتوں کو رلاتا تھا۔ ایک نوجوان صحابی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں رویا، آپ نے فرمایا لقد ابکیت اعین ملأ من الملائکۃ کثیر، اے آج تیرے رونے نے بے شمار فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ یہ ایسا جوان تھا جب یہ اللہ کے دین کی محنت میں اتر رہا تھا، یہ وہ جوان تھا جس پر فرشتے فخر کر رہے تھے۔ اور یہ فرمایا کہ یہ ایسی قیمتی امت ہے کہ لولا شباب خشا، اگر میرے سے ڈرنے والے نوجوان نہ ہوں، وشیوخ رکع، اور دین میں بڑھاپے تک ایسے پہنچے کہ کمریں جھک گئیں، معذور ہو گئے، اگر ایسے بوڑھے نہ ہوں، وَأَطْفَالٌ رُضَّعٌ، اور دودھ پیتے بچے نہ ہوں، وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ، اور یہ چرنے والے جانور نہ ہوں، لَصُبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صُبًّا، میں تم پر بارشوں کی طرح عذاب کو برسا دوں۔ اس امت کا نوجوان ایسا قیمتی ہے کہ اگر یہ اللہ پاک کی اطاعت پر آ جاتا ہے تو میرے بھائیوں اس کے نکلے ہوئے خوف کے آنسو اللہ کے آئے ہوئے عذابوں کو اڑا دیتے ہیں۔ اور اس امت کا بوڑھا اتنا قیمتی ہے کہ اگر یہ جھکی کمر کے ساتھ بھی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ پاک کا عرش بھی ہلتا ہے اور آئے ہوئے عذاب اٹھ جاتے ہیں۔ اس امت کے ساتھ اللہ کا خصوصی معاملہ تھا۔ اذا بلغ عبدی 50 سنۃ حاسبتہ حسابا یسیرا، جب یہ میرا بندہ 50 برس کا ہو جائے، میرے نبی کا کلمہ پڑھتا پڑھتا 50 برس کا ہو جائے تو میں اس کا حساب پھر آسان کر دیتا ہوں۔ وَإِذَا بَلَغَ 60 سَنَةً، اور جب یہ 60 برس کا ہو جاتا ہے، حَبَّبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَةَ، میں اسے اپنی محبت دینا شروع کر دیتا ہوں کہ اب تو میرے آنے کے قریب ہو چکا ہے، اب دنیا سے نکل، دکان میں بیٹھنا جائز نہیں، اب تو نکل۔ حببت الیہ الانابہ، اب تو 60 کا ہو گیا، میری طرف کو آ، میں اپنی طرف رجوع دیتا ہوں۔ وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً، جب 70 سال کا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، میرے بھائیوں اللہ کتنا مہربان ہے اس امت پر۔ احبہ اللہ واہل السماء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں بھی اور میرے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں کہ یہ 70 برس کا بڈھا ہو گیا، اسلام داڑھی سفید ہو گئی۔ وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، اور جب 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابناء الثمانین استحی ان اعذبہم بالنار، 80 برس کے بوڑھے مسلمان کو دوزخ کا عذاب دیتے ہوئے مجھے ویسے ہی شرم آتی ہے، میں کیسے عذاب دوں کہ یہ بوڑھا ہو گیا۔ ہاں، کتبت حسناتہ والقیت سیئاتہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی اب تو اس کی نیکیاں ہی لکھتے رہو بس۔ تو فرزدق ایک شاعر گزرا ہے، بیوی کے جنازے میں شریک ہے، حسن بصری بھی آئے ہوئے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے کہا فرزدق لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرزدق کہنے لگا کہ لوگ آج یوں کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا سب سے بدترین انسان آیا ہوا ہے اور میری طرف اشارے کر رہے ہیں، اور لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا سب سے بہترین انسان آیا ہوا ہے اور آپ کی طرف اشارے کر رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے کہا ماذا اعددت لهذا اليوم، پھر آج کے دن کا تو نے کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حسن بصری میرے پاس کچھ بھی نہیں، اتنا ہے کہ میں اسلام میں بوڑھا ہو گیا اور میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس اسلام کا بڑھاپا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں۔ جب انتقال ہوا تو اللہ پاک نے ایک آدمی خواب میں ملا ایک آدمی کو، تو اس نے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ کہنے لگا اللہ پاک نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا اے فرزدق تو نے حسن سے کیا بات کہی تھی، یاد ہے تجھے؟ میں نے کہا یا اللہ یاد ہے۔ کہا دہراؤ، میرے سامنے دہراؤ۔ تو کہنے لگے میں نے کہا کہ میرے پاس اللہ کے سامنے کچھ نہیں سوائے میں اس کے اسلام میں بوڑھا ہوا۔ کہا بس اسی پہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں اس امت پر تو اللہ ایسا مہربان تھا، لیکن ہم کیسے بے وفا نکلے۔
کیسے بے وفا نکلے کہ ہمیں دکان نے اللہ سے توڑ دیا اور مٹی کی عورت نے اللہ سے توڑ دیا اور اس اولاد نے اللہ سے توڑ دیا جو اولاد دنیا ہی میں بے وفا ہو رہی ہے. پہلوں کی اولاد تو دنیا میں وفادار ہوتی تھی، ہماری اولاد تو دنیا ہی میں بے وفا ہو رہی ہے. اور اس وزارت کی خاطر ہم اللہ کو حکم کو توڑ رہے ہیں اور اس چند ٹکوں کی خاطر اللہ کے امر کو توڑ رہے ہیں. میرے بھائیو، ایسی کریم ذات کہاں سے ملے گی ہمیں جو انتظار میں بیٹھا ہوا ہو کہ میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا. اے داؤد، لو یعلم المدبرون عنی ما عندی من الاشواق. اللہ اکبر. اے داؤد، جو میرے سے تعلق توڑ چکے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، لقد لتقطعت اوصالهم، تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں محبت میں. اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں. جب اپنے نافرمانوں سے میرا یہ حال ہے تو اے داؤد، ماذا تقول فی المقبلین علی، جو میری طرف کو دوڑ رہے ہیں ان سے میں کتنی محبت کرتا ہوں گا، تو سوچ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم بے وفا نکلے. ہاں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج تبلیغ میں نکل کر اللہ سے عہد و پیمان کو کی تجدید کی جائے. ہماری نمازیں آج ہمیں اللہ سے نہیں جوڑ رہی، ہمارے حج آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ نہیں رہے، ہمارے روزے ہمیں اللہ سے تعلق نہیں دے رہے، اس لیے کہ ہمارا کلمہ کچا ہے. ہم نے کلمے کی دعوت کو دینا چھوڑ دیا ہے. اس کلمے والی دعوت کو لے کر یہ امت پھرنے والی بنے گی. اس پر اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے. کیوں؟ کوئی ہم نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، یا ہم جو ہے زیادہ مال خرچ کرتے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی زیادہ عبادات ہیں بنو اسرائیل سے؟ بنو اسرائیل کا ایک ایک عابد اپنے گرجے میں داخل ہوتا تھا اور 300 برس باہر نکل کے نہیں دیکھتا تھا کیا ہو رہا ہے. تو ہماری نماز اس کے مقابلے میں کیسے ٹکر کھا سکتی ہے؟ نہیں، یہ امت رب کے نام کو لے کر پھرنے والی ہے، یہ اللہ کے نام کی دائی ہے، اللہ کا تعارف کراتی پھرتی ہے، اللہ کی طرف بلاتی پھرتی ہے. یہ سفیر ہے. سفیر، آپ کو پتہ ہے سفیر کو کتنی مراعات دی جاتی ہے، سفیر سے کتنی رعایت کی جاتی ہے. یہ امت سفیر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جنت کا افتتاح میرے نبی سے ہوگا اور میرے نبی کی امت سے ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے شجر طوبہ دے دیا ہے اس امت کو. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ وما طوبہ، وہ طوبہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، غرسن غرستھا بیدی، طوبہ وہ درخت ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، اس کا تنا سونے کا، اسفلھا من ذھب اعلیھا من جوہر، نیچے سونا اوپر جواہر، مکلد بالدر والیاقوت، موتی یاقوت اس میں ٹانگے ہیں، سمغھا زنجبیل وعسل، اس کی گوند شہد اور زنجبیل، افنانھا سندس واستبرق، اس کے خوشوں میں سے ریشم کے جوڑے نکلتے ہیں، باریک ریشم کے جوڑے اور گہرے ریشم کے جوڑے. ویخرج من اصلھا ثلاثۃ عیون، اور اس کی جڑ میں سے 3 چشمے نکالے ہیں. المعین قاسم من معین لا یصدعون عنھا ولا ينزفون، وہ معین کا چشمہ جسے تو پینے والا ہے پیے گا تو تجھے سرور تو ہوگا، نشہ نہیں ہوگا، تجھے لذت تو آئے گی، سر میں درد نہیں ہوگا. والسلسبیل عینا فیہا تسمی سلسبیلا، جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہے. یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، سلسبیل میں زنجبیل ہے اور یہ اس کے اندر سے نکل رہا ہے. والرحیق یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، وہ رحیق کا چشمہ ہے جس کا ختام مسک ہے، کستوری. پیے گا، پی کر گلاس کی تہ میں دیکھے گا کستوری بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کا ایک قطرہ، ان پانیوں کا ایک قطرہ اگر انگلی کے پورے پر لگا کر آسمان دنیا سے نیچے لٹکا دے تو حضور نے فرمایا ساری کائنات اس پانی کے ایک قطرے سے خوشبودار ہو جائے گی. کیا خیال ہے جو چشموں پر بیٹھ کے پیے گا، جس کا ایک قطرہ عالم کو معطر کر دے؟ کیا خیال ہے
جنت کی عورت کے بال کا ایک گچھا اگر دنیا میں آ جائے تو ساری کائنات اس کے بالوں سے روشن ہو جائے. کیا خیال ہے ان بیویوں کا جن کے پہلو میں بیٹھ کر یہ اللہ پاک کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو. کیا خیال ہے ان بیویوں کا جن کی انگلی کا ایک پورا بنانم من بنانہا بدا لتمس ضوء الشمس کما تطمس الشمس ضوء النجوم. اگر اس کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں, تو اس کے چہرے کے حسن و جمال کا کیا حال ہوگا. جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ میری جنت کو دیکھو. جبریل جنت میں آئے, نور کی تجلی اٹھی, جبریل فرشتہ سجدے میں گیا. خر ساجدن, کیا کہتا ہے, مجھے اللہ اپنا دیدار کروا رہا ہے. سجدے میں پڑا ہے, اللہ کے دیدار میں خوش ہو رہا ہے. آواز آئی ارفع راسک یا روح الامین, اے روح امین کسے سجدہ کر رہے ہو, سر اٹھاؤ. سر اٹھا کے دیکھا فیضا ہوا بحورا, ایک لڑکی ہے جنت کی حور جو اس کے سامنے کھڑی ہے. یتحلل وجہہا نورا, اس کے چہرے کا نور چمک رہا ہے, جس کے چہرے کے نور کے چمک کو جبریل جیسا مقرب فرشتہ جو سدرۃ المنتہا پہ رہتا ہے وہ بھی دھوکا کھا گیا, کہنے لگا اللہ کو دیکھ رہا ہوں, ایک حور کو دیکھ رہا ہے. تو میرے بھائیو, جس کی وہ بیوی بنے گی, جبرائیل کو تو بیوی کی ضرورت نہیں ہے, جس کی وہ بیوی بنے گی اس کا اندازہ لگاؤ کیا حال ہوگا, اس کی خوشیوں کا کیا حال ہوگا. 40 برس تو یوں بیوی کو دیکھتا رہے, صرف دیکھنا چاہے, نظرۃ واحدۃ, ایک نظر 40 برس کی, دیکھنے میں ہی مزہ آ رہا ہے. ایک معان کا 70 برس کا ہے. جبریل علیہ السلام حیران ہو کے کہنے لگے اوہو, تجھے اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو وہ جواب میں کہتی ہے لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ, مجھے میرے رب نے ان بندوں کے لیے پیدا کیا ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرتے ہیں. ہاں, دکان نہیں دیکھتے, خواہشات کو نہیں دیکھتے, بی بچوں کی ضروریات کو نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ کے امر کو دیکھتے ہیں, حضور کے طریقے کو دیکھتے ہیں, اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں. لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ پانی کیسا بہترین ہے اور وہ درخت کیسا اعلیٰ ہے, اسقنی من مائہا, وہ پانی مجھے بھی پلا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی بھائی بات سن لے, حرام علی الانبیاء حتی یشرب منہا احمد, حتی یشرب منہا احمد, سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرا نبی احمد اس کو پی نہ لے. وحرام علی الامم, اور ساری امتوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرے نبی کی امت نہ پی لے. ارے میرے بھائیو, ہم اپنی قدر کو پہچان. ارے مسلمان نوجوان, ارے تو اپنی جوانی کو عیاشی میں ضائع کرنے نہیں آیا, ارے تو اپنی جوانی کو دکانوں میں لگانے نہیں آیا. ارے مسلمان بوڑھے, تیرا بڑھاپا کا تجربہ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے, تیرا بڑھاپا رب کے دین کو زندہ کرنے کے لیے, اور اے جوان تیری جوانی رب کے نام کو زندہ کرنے کے لیے.